ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 9 سے گوپی چند نارنگ کا ایک مضمون جس کا عنوان ہے شعریات اور ساختیات منتخب کیا گیا ہے۔ سماعت فرمائیے ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کا مضمون شعریات اور ساختیات۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ اس سے ظاہر ہے کہ اگر ترسیل کا جھکاؤ تناظر کی طرف ہے تو حوالہ جاتی ریفریشنل پہلو حاوی رہے گا، اور بعض اوقات اسی سے پیغام کی پوری معنویت طے ہو جاتی ہے۔ مثلا یہ مشہور شعر دیکھیے: غزالہ تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ اس شعر کی ساری اہمیت اس کے حوالہ جاتی ریفریشنل عنصر کی وجہ سے ہے۔ مثلا اگر یہ معلوم نہ ہو کہ تاریخ کے کس موڑ پر کس نے کس کے لیے اور کیوں یہ شعر کہا، یعنی اگر یہ معلوم نہ ہو کہ یہ شعر سراج الدولہ کی شہادت کے بارے میں ہے تو یہ غزل کا عام روایتی شعر ہو کر رہ جائے گا، لیکن اس کا تاریخی تناظر معلوم ہونے سے اس کی مروجہ معنویت قائم ہوتی ہے اور استعاراتی جہت روشن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ترسیل کا مرکز خود مخاطب کی ذات بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے ترسیل کے جذباتی ایموٹیو تفاعل کا زیادہ نمایاں ہو جانا ضروری ہے۔ نیز اگر سامع یا قاری نظر میں ہے اور برملا تخاطب ہے تو ترسیل کا ارادی کانیٹیو پہلو سامنے آئے گا۔ جیکبسن نے رابطی پیتھک تفاعل اور مابعد لسانی میٹیلیجول تفاعل کی مثالیں دے کر اپنی بات کا مزید اثبات کیا ہے۔ ترسیلی عمل اور اس کے تفاعل کی اس تمام بحث سے ظاہر ہے کہ جیکبسن کے نظریے میں سب سے زیادہ زور اس بات پر ہے کہ شعری زبان خود احساس اور خود آگاہ سیلف کانشیس ہوتی ہے۔ علاوہ دوسرے امور کے شعری زبان کی سب سے زیادہ اور خاص کوشش یہی ہوتی ہے کہ قاری کو اپنی ماہیت کا احساس دلائے، اپنی طرف متوجہ کرے، اپنے صوتی خصائص، مشابہتوں، تکرار، ڈکشن، لہجے، ترکیب سازی وغیرہ کو نمایاں کرے، بنسبت اس کے کہ اپنے سے قطع نظر کسی خارجی حقیقت کا احساس دلائے۔ زبان کا شعری استعمال واضح رہے کہ نشان کے وجود کو نمایاں کرتا ہے، نتیجتاً معنی نما اور تصور معنی یا نشان اور شے میں جو رشتہ ہے، شعری زبان اسے اجالتی نہیں بلکہ دھندلا دیتی ہے۔ بقول جیکبسن، شعری زبان نشان اور شے کی سنویت کو گہرا کرتی ہے۔ کلوزنگ اسٹیٹمنٹ OP CIT پیج 356۔ شاعری یا فکشن ایسا دریچہ نہیں ہے جس سے کسی موضوع کا شفاف نظارہ کیا جا سکے۔ شاعری کا طور خود حوالگی ہے، یہ خود اپنا موضوع ہے۔ یوں جیکبسن اپنے حیرت پسندانہ ماضی کا کھلا احساس دلاتا ہے اور فارم اور معنی کو ایک وحدت میں پرو دیتا ہے۔ فن پارہ صرف پیغام کا خزینے دار نہیں ہے، وہ قائم بالذات، خود مختفی، خود نگر، خود آگاہ اور خودکار جمالیاتی واحدہ ہے، جو اپنے جمالیاتی استناد اور جواز کے لیے کسی خارجی طاقت کا محتاج نہیں۔ مختصراً پیاژے کے الفاظ میں فن پارہ ساخت ہے، غرض جیکبسن کی حیثیت حیرت پسندوں اور ساختیاتی مفکرین کے درمیان رابطے کے پل کی سی ہے، لیکن ایسے پل کی جو دونوں کے مابین ٹھوس نظریاتی حیثیت رکھتا ہے۔
جیکبسن سے متعلق اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے اس مضمون کا ذکر بھی ضروری ہے جو جیکبسن اور لیوی اسٹراس نے چارلز بودلیئرز لیس چیٹس کے نام سے لکھا تھا اور جس کا جواب مائیکل ریفارٹیئر نے اپنے مضمون ڈسکرائبنگ پوئٹک اسٹرکچرز ٹو اپروچز ٹو بودلیئرز لیس چیٹس میں دیا تھا، اور یہ بحث اٹھائی تھی کہ ادب کے مطالعے میں لسانیات کا اطلاق کس حد تک ممکن ہے اور اس کی حدود کیا ہیں، قطع نظر اس کے کہ ریفارٹیئر کا زیرک قاری سپر ریڈر ایک عین ہے اور محض مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ اس مکالمے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ لسانیات کا اطلاق خوش فہمیاں پیدا کر سکتا ہے اور ان کا دور کرنا ضروری ہے۔ ساختیات ادب کے مطالعے کا کوئی آسان یا میکینکی نسخہ فراہم نہیں کرتی جو ہر مسئلے کا حل ہو۔ ادب کا بنیادی مسئلہ ادبی قدر کا تعین اور فیصلہ ہے۔ ساختیات شعری ساخت کو بے نقاب کر سکتی ہے، اس نظام کے اصول و قوانین سے پردہ اٹھا سکتی ہے جس نے فن پارے کو ممکن بنایا ہے، اس کے شعری تفاعل کی ماہیت سے روشناس کرا سکتی ہے، تخلیقی زبان کی کارکردگی اور ذہن انسانی کے شعری زبان کو خلق کرنے کے طور طریقے، نیز خود شعری زبان کے تفاعل اور ایسے تمام مسائل سے آگاہ کر سکتی ہے۔ لیکن فن پارے کی جمالیاتی قدر و قیمت کا فیصلہ الگ مسئلہ ہے، اور تجزیاتی افہام و تفہیم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ سوال یہ ہے کہ قاری یا نقاد یہ فیصلہ کیوں کرے؟ کیا اس کے پاس اس کی کوئی ٹھوس تجرباتی بنیاد ہو سکتی ہے؟ مائیکل ریفارٹیئر نے جس زیرک قاری کا تصور دیا ہے وہ شاید کوئی اور نہیں، ریفارٹیئر خود ہے، یعنی اعلیٰ درجے کی ادبی مہارت رکھنے والا تربیت یافتہ روایت آگاہ زیرک قاری جو ادبی ذوق یعنی شعر لطیف اور مذاق سلیم کے اوصاف سے متصوف ہو۔ اس کا ادبی رد عمل رسپانس درجہ اعتبار کا حامل ہوگا۔ گویا ساختیاتی تجزیے سے ادبی شعریات کا جو منظر نامہ مرتب ہوا ہے، ادب کی لانگ کے جو اصول و قوانین سامنے آتے ہیں، اس لانگ سے پارول یعنی انفرادی فن پارے کا جو رشتہ قائم ہوتا ہے، اس کے ملفوظی پیکر میں شعری تفاعل کی جو نوعیت ہے اور ان سب امور سے افہام و تفہیم کا جو دروازہ واہ ہوتا ہے، اور جو ٹھوس تجزیاتی معروضی بلکہ سائنسی طریقہ کار ہماری دسترس میں آ جاتا ہے، اس کی مدد سے ادبی ذوق رکھنے والے زیرک قاری کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ گویا ساختیات ایک تجزیاتی نظریہ فکر اور ایک معروضی طریقہ کار ہے جس سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس سے کام لینا اور مناسب کام لینا ادبی مہارت رکھنے والے روایت آگاہ نقاد کا کام ہے۔ اس بارے میں رابرٹ شولز کا یہ اقتباس دلچسپی سے خالی نہیں۔